کہ ہم لوگ ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ کر دے، یہ کرنا ہی ہے. سلونی مانگو مجھ سے، ادعونی مانگو مجھ سے، وہ کہتا ہے. لیکن ایک بات یہ بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا چاہتا، تو مجھ پہ کیسے خوش ہو، مجھے بتا دے، میں وہ کرنے میں لگ جاؤں جس میں تو خوش ہوتا. لوگوں کی آہ واہ کی پرواہ نہ ہو. کوئی برا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اچھا کہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی گالیاں نکالے، کوئی دعا دے، کوئی کفر کے فتوے لگائے، کوئی متقی پرہیزگار بتائے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اس اللہ سے میری یہ طلب بن جائے گی، اللہ تو کیا چاہتا ہے، تو بتا تو کیا چاہتا ہے. میں تو تجھ سے مانگتا ہی رہوں گا، آخری سانس تک بھی مانگنا ہے، اور قبر میں بھی مانگنا ہے، اور حشر میں بھی مانگنا ہے، اور میزان پر بھی، اور صراط پر بھی، اور جنت میں. ہمیں تو مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے. تمہیں اسلام قیمتی کہتا ہے، لہذا بے پردہ گلیوں میں نہ نکلو. ان کو سمجھاؤ کہ ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف کعبے کو چڑھتا ہے. ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن کو چڑھتا ہے. ہر بی بی پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزیں کرتی ہیں. ان کو یہ سبق دو، پڑھاؤ، یہ سمجھ جائیں گی. ہماری بچیاں ہیں، یہ بالکل سمجھ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پردہ کریں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر بات دینے کی ہو تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ تیرے دروازے پہ چاہے کوئی حقدار آئے اس کو بھی دے، چاہے حقدار نہ ہو اس کو بھی دے. کہیں رب تجھ سے وہ والا رزق نہ چھین لے جس کے تو قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تجھے دیتا ہے. ابو جعفر ایک واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے جب نئی نئی ہدایت ملی تھی نا، تو میں نے ایک دفعہ نیت کی کہ اللہ میاں میں مسجد سے جب باہر نکلوں گا، مجھے کوئی شخص بھی ملے گا، میں اس کو آپ کی راہ میں پیسے دوں گا. تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں مسجد سے باہر نکلا اور مجھے ایک شخص نظر آیا، میں نے اس کو پیسے دیے اور میں دے کے آگے چل پڑا. کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک شخص آیا، اس نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا. اس نے مجھے بولا کہ کیا تم کر رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس شخص کو تم نے مال دیا ہے وہ انسان چور ہے. ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا مسجد کے اندر گیا. مجھے ایسے لگا کہ جس انسان کو میں نے پیسے دیے وہ حقدار نہیں ہے. میں نے دوبارہ نماز پڑھی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ کہ اب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، مجھے جو شخص سب سے پہلے ملے گا نا میں اس کو پیسے دوں گا. تو ابو جعفر دوبارہ مسجد سے باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کو سب سے پہلے ایک عورت ملی. انہوں نے اس کو پیسے دیے اور کہتے ہیں پیسے لیتے ساتھ میں چل پڑا. کہتے ہیں پھر پیچھے سے کوئی آیا اور اس نے مجھے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے جس کو پیسے دیے ہیں وہ ایک طوائف ہے. ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بھاگا بھاگا دوبارہ مسجد میں گیا. مجھے لگا کہ جس کو میں نے پیسے دیے ہیں وہ حقدار نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے دوبارہ نماز پڑھی اور میں دوبارہ نیت کر بیٹھا کہ اللہ تعالیٰ اب میں مسجد سے باہر نکلوں گا، مجھے جو شخص بھی ملے گا میں اس کو پیسے دوں گا. اور کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے سے پیسے رہ گئے تھے. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، میں باہر نکلا، مجھے ایک شخص ملا، میں نے اس کو پیسے دیے. پیسے دے کے میں جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک اور شخص آ گیا اور اس نے مجھے آ کے بولا کہ کیا تم کر رہے ہو، تم اپنا مال کس کو دے رہے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کو تم نے پیسے دیے وہ حقدار نہیں ہے، وہ تو خود ایک بڑا مالدار بندہ. تو ابو جعفر کہتے ہیں کہ یہ سنتے ساتھ ہی میں مسجد کی طرف بھاگ پڑا اور میں نے جاتے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ میں جس کو بھی مال دے رہا ہوں وہ حقدار ہی نہیں ہے، حقداروں تک میرا مال پہنچ نہیں پا رہا. ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں تھک بھی بہت گیا تھا، مجھے نیند بھی آ رہی تھی. تو کہتے ہیں نیند اور تھکاوٹ کے درمیان کی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں میں سو گیا. کہتے ہیں جب میں سویا نا تو میرے خواب میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے آگے پوچھا کہ اللہ کے نیک بندے تو مجھے بتا کہ تو کیوں پریشان ہے. تو ابو جعفر کہتے ہیں میں نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح میں نے پیسے دیے اور وہ تینوں کے تینوں لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند بھی نہیں تھے، وہ لوگ حقدار بھی نہیں تھے. تو وہ فرشتہ مسکرانے لگا اور اس نے بولا کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون حقدار ہے یا نہیں. جس کو تم نے سب سے پہلے مال دیا وہ انسان چور نکلا، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری نیکی کی وجہ سے اس انسان کا یہ ارادہ پختہ ہو گیا کہ وہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، وہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا. دوسری دفعہ تم نے جس کو پیسے دیے وہ عورت ایک طوائف نکلی، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری اس نیکی کی وجہ سے اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا ایک اور طریقہ ہے. اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی. اور تیسرا شخص جس کو تم نے پیسے دیے وہ مالدار نکلا، پر تمہیں پتہ ہے تمہاری اس ایک نیکی کی وجہ سے اس انسان کے دل میں بھی خواہش جاگی ہے کہ وہ اس طرح لوگوں کی مدد کرے. تو بات یہ ہے کہ اگر کچھ کرنے کی نیت رکھو نا تو کر دو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا امپیکٹ ہے. کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا، انسان کی سوچ بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ انسان کی ایک چھوٹی نیکی، چھوٹی سی کوشش ایک انسان کی زندگی بدل سکتی ہے.
ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1 لاکھ مرتد مسلمہ قذاب کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں وہ 3,000 شہید ہوئے، صحابہ، تابعین اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے. ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. جا کے دیکھا تو حضرت سالم، ان کا سانس چل رہا تھا اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے. قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کب پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا. اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا. اور تم کو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے. ہماری مسجد میں ایک بزرگ ہیں، پابندی سے تراویح پڑھتے ہیں. آج فجر میں پتا چلا کہ روزانہ 20 پارے تلاوت کا معمول ہے. میرا خیال ہے 70 سال عمر تو ہوگی. 70 سال میں روزانہ کتنے پارے پڑھ رہے ہیں؟ 20. کیا یہ عادت انہوں نے بڑھاپے میں ڈالی ہے؟ بڑھاپے میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہ عادت کب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے؟ جوانی میں روز 20 نہیں پڑھتے ہوں گے، 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے. لیکن جیسے جیسے اوپر بڑھ رہی ہے وہ تعداد کم ہونے کے بجائے بولو وہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے. عین ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد صحت اجازت نہ دے، عین ممکن ہے، لیکن شوق تلاوت کا کم ہونے کے بجائے بڑھے گا. اور اللہ اجر کس پہ لکھے گا؟ شوق پہ. حدیث میں آتا ہے کسی کا کوئی معمول تھا، صحت خراب ہونے کی وجہ سے معمول چھوٹ گیا تو اللہ اس کے اعمال میں وہ نیکی لکھتے رہتے ہیں. جیسے کسی نے ہمیشہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، بڑھاپا آ گیا، شوگر، بیماریوں کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، اب یہ تھوڑی کہ اللہ اس کا اجر ضائع کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے ہمیشہ رکھے ہیں، اب مجبور ہے تو میں تیرے اعمال میں روزے لکھتا چلا جاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، یہ تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان، ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے، ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے، اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ، اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو. سب سے پاورفل جادو برائڈل کے کپڑوں پر یا گروم یعنی کہ دلہا دلہن کے کپڑوں پر ہوتا ہے. اگر تو کوئی چاہتا ہے کہ جادو اس کو بھاگ کے افیکٹ کر دے اور وہ اس سے مر جائے تو آپ اپنی برائڈل ڈریس کو یا اپنے دلہا جو ہے اپنے ڈریس کو باہر کسی کو دے آئے، وہ جو اس سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسے رشتہ دار یا دوست وغیرہ جو بھی ہیں. بہرحال یہاں پہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے وہ اپنی چیزوں کا خیال رکھیں گے، وہ اپنے ڈریسنگ کا خیال رکھیں گے. آپ نے اگر کوئی گجرے پہنے ہیں یا آپ نے جو بھی آپ نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے اس کی کوئی بھی چیز کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے. آپ اپنے سسرال میں جا کر سب سے پہلے اپنا سامان خود ہی سنبھالیں گی. کوئی چیز ہمارے یہاں پہ ایک رواج ہے جس میں دلہن چلی جاتی ہے ماں باپ کی طرف بارات کے بعد، تو آپ نے اس سے پہلے اپنا سامان خود پیک کر کے ساتھ لے کر جانا ہے. کوئی بھی یوز کی ہوئی چیز آپ نے وہاں چھوڑنی نہیں ہے. ادروائز پھر یہ وہ جادو ہوتا ہے جس کا توڑ کرنا یا جس کا حل ہونا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. انہی ڈریسز پر آپ کے میاں بیوی کے طلاق کے جادو ہوتے ہیں، اولاد نہ ہونے کے جادو کیے جاتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ نے اللہ کے سپرد کر دینا ہے، دوسرا پھر اپنی چیزیں آپ نے سنبھالنی ہے. اور یہ مرد حضرات بھی سن لیں کہ اگر آپ کو شک نہیں بھی ہے پھر بھی آپ نے اپنی بیوی کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے. کوئی استعمال شدہ چیز کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے، ادروائز ایسا گندا جادو ہوگا کہ پھر آپ کی زندگی جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گی. تو یہ آنے والے کپل جن کی شادی ہونے والی ہے یہ چیزیں یاد رکھیں، آپ نے اپنی چیزوں کی حفاظت خود کرنی ہے. اور اپنی ہم دنیا میں مال کمانے نہیں آئے، پیسہ. دیکھو ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے. پتہ کیا ہے وہ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں نا وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ عجیب ہے. ارے اور جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں
وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ بھی پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. بعض لوگ پتہ کس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. بعض لوگ اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں. بعض لوگ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی، وہ کس لیے کما رہے ہیں کہ خواہشات پوری ہو جائیں. کیا پوری ہو جائیں؟ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ پتہ کس لیے کما رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں. کمائے. ارے اب دنیا میں مال کمانے تھوڑا ہے. یہ کوئی زندگی ہے کہ کما لو کس لیے کہ کھا لو، کھا لو کس لیے کہ کما لو. ارے کما رہے ہیں کھانے کے لیے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کے وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی ہے 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی.